بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام ہو آقائے دو جہاں ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی اسرائیل کے عقائد کیا ہیں اور فلسطین کو لے کر بنی اسرائیل کے مسلمانوں کے ساتھ کیوں جھگڑے میں ہیں، یہ سب ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ پیارے دوستو، بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک لقب اسرائیل بھی تھا، اس لیے یہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ دوستو، چونکہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس لیے یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کی داستان بیان کرنا ضروری ہے۔ دراصل یہی داستان بنی اسرائیل کی بھی داستان ہے، تو چلیے ان کی داستان ملاحظہ فرمائیں۔ یاد رہے کہ حضرت اسحاق بن ابراہیم کے دو بیٹے تھے، محیص اور یعقوب۔ یاد رہے کہ باپ بڑے بیٹے محیص اور ماں چھوٹے بیٹے یعقوب سے زیادہ محبت کرتی تھیں۔ ایک دن باپ نے بڑے بیٹے سے فرمائش کی کہ انہیں شکار کا گوشت کھلایا جائے۔ یہ سن کر محیص شکار کرنے کی غرض سے جنگل کی طرف چل دیا، جبکہ ماں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ تم جلدی سے بکری ذبح کر کے باپ کو پیش کرو اور دعائیں لے لو۔ تو جب بڑا بیٹا شکار کر کے واپس آیا تو یہ سب دیکھ کر پریشان ہوا کہ یعقوب علیہ السلام نے اس کے آنے سے پہلے ہی گوشت باپ کو کھلا دیا۔ اس بات پر ان کے دل میں بھائی کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ نے انہیں گھر سے دور جانے کا مشورہ دیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام گھر سے رات کے پہلے پہر نکل گئے، تو اگلا دن سفر پر گزارنے کے بعد اگلی رات ایک آبادی کے قریب کھلی جگہ پر پتھر کو تکیہ بنا کر سو گئے۔ آنکھ لگی تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ آسمان سے لے کر زمین تک ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے، جس پر سے فرشتے اوپر نیچے آ جا رہے ہیں۔ تو اسی آشنا میں اللہ نے آپ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں تجھ کو عنقریب برکت دوں گا اور تیری اولاد کو کثیر کر دوں گا۔ یہ زمین تیرے لیے کر دوں گا اور تیرے بعد تیری اولاد کے لیے کر دوں گا۔ دوستو، بتایا یہ جاتا ہے کہ اسی بات کو لے کر بنی اسرائیل یعنی یہود آج تک دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ زمین یعنی فلسطین کو خدا نے ہمارے نام کر دیا ہے، اللہ کی طرف سے یہ ہبہ ہے، لہٰذا کوئی دوسری قوم اور فلسطینی مسلمان کس طرح اس پر حق جتا سکتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام خواب سے بیدار ہوئے تو بہت خوش تھے اور اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ جب میں صحیح سلامت اپنے باپ کے پاس جاؤں گا تو اس جگہ جہاں خواب دیکھا اللہ کی عبادت کے لیے ایک گھر تعمیر کروں گا اور اپنے مال کا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں خیرات کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے جگہ چھوڑنے سے پہلے وہ پتھر جس کو تکیہ بنا کے سوئے تھے تیل ملا تاکہ وہ واپس آ کر پہچان سکیں۔ البتہ حضرت یعقوب اسے ماموں لبان کے پاس حران شہر پہنچے۔ ماموں بھانجے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور گلے لگا لیا۔ روایت میں بتایا جاتا ہے کہ لبان کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راحیل تھا، کیونکہ بہت ہی خوبصورت تھیں۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں سے ان کا رشتہ مانگا، تو لبان نے کہا کہ تم 6 سال تک میری بکریاں چراؤ۔ کچھ روایت میں 7 سال بھی آتا ہے۔
پھر میں اپنی بیٹی رحیل کی شادی تم سے کر دوں گا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام 6 سال یا 7 سال ماموں کی بکریاں چراتے رہے۔ اس وعدے پر حضرت یعقوب علیہ السلام 6 سال پورے اترے۔ جب مدت مکمل ہوئی تو لبان نے چند ساتھیوں اور عزیز و اقارب کو بلا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کا نکاح پڑھوایا، اور شادی کی پہلی رات جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی دلہن کے پاس گئے تو پتہ لگا کہ شادی چھوٹی بیٹی سے نہیں بلکہ بڑی بیٹی لیا سے کر دی گئی ہے۔ صبح ہوئی تو ماموں سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو ماموں نے کہا کہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ بڑی بیٹی کے ہوتے ہوئے چھوٹی کی شادی نہیں کی جاتی، لیکن میں نے چھوٹی کا ہاتھ مانگا تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا۔ اس پر لبان نے کہا کہ اگر تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو تو 7 سال میری بکریوں کی دیکھ بھال کرنا ہوگی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مزید 7 سال اپنے ماموں کی بکریاں چرانے کی حامی بھر لی۔ جب 7 سال مکمل ہوئے تو لبان نے رحیل کی شادی حضرت یعقوب علیہ السلام سے کر دی۔ یاد رہے کہ اس وقت ایک مرد سے 2 بہنوں کی شادی ممنوع نہ تھی۔ موجودہ روایات کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام نے رحیل سے شادی کے بعد کچھ عرصہ اپنے ماموں کے ہاں گزارا اور پھر اپنے وطن کنعان جو موجودہ فلسطین ہے واپس جانے کی اجازت چاہی۔ یہ سن کر لبان بہت غمگین ہوا کیونکہ اس کی 2 بیٹیاں غصہ جاتا رہا، اور پاس آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو سینے سے لگا لیا اور ساتھ لے کر خوب خاطر تواضع کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چند روز بھائی کی میزبانی میں گزار کر آگے بڑھے تو 20 سال پہلے کا راستہ تلاش کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچے جہاں انہوں نے پتھر پر سر رکھ کر آرام فرمایا تھا۔ انہیں اسی جگہ منت یاد آ گئی، لہٰذا بیٹوں کو ساتھ لے کر اس پتھر کو تلاش کرنا شروع کر دیا جس پر تیل ملا تھا۔ اللہ کی مدد سے جلد ہی وہ پتھر تلاش کر لیا اور اپنی سنت کے مطابق اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کا گھر تعمیر کیا، جسے آج ہم بیت المقدس کے نام سے جانتے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اس عمارت کو تعمیر کرنا شروع کر دیا تھا، اور پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ جنات کی مدد سے ایک عمارت تعمیر کی جسے یہود ہیکل سلیمانی کے نام سے پکارتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ عمارت رومیوں باربریوں کے حملوں میں تباہ ہو گئی تھی، مگر اس کی ایک دیوار ابھی بھی باقی ہے جسے دیوار گیریا کہا جاتا ہے۔ آپ نے تصویروں میں اکثر یہودیوں کو اس دیوار کے پاس تو رات پڑتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ یہودیوں کا کہنا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دور میں عین اس جگہ پر مسجد اقصی تعمیر کی تھی کہ جہاں کبھی ہیکل سلیمانی موجود تھا، اس لیے ہمیں جب بھی کبھی موقع ملا تو مسجد اقصی کو گرا کر گریٹ ہیڈ تعمیر کریں گے۔ دوستو، لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی تو یاد رہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں اور 2 باندیاں تھیں۔ بیویاں رحیل اور لیا 2 سگی بہنیں اور ماموں کی بیٹیاں جن سے شادی کر کے عراق سے یروشلم واپس جا رہے تھے، جبکہ بھانجیوں میں زلفا اور بلہا شامل ہے۔ ان سب سے بچے پیدا ہوئے، کل 12 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ پیارے دوستو، اسرائیل قوم حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ ان کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، لہٰذا انہیں یہود کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اس قصے کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی ہے، اور وہ اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اس لیے یہ آل ابراہیم
کے والد حضرت اسحاق کے جنکشن سے کل ابراہیم 2 حصوں میں بنی اسرائیل اور بنی اسحاق اور بنی اسماعیل علیہ السلام میں بٹ جاتی ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہم لوگ یہودیوں کو برا بھلا تو کہتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ ہیں کون اور بنی اسرائیل سے ان کا کیا رشتہ ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں۔ پہلی بیوی سارہ سے اولاد نہ ہونے پر آپ نے فرعون مصر کی بیٹی سیدہ ہاجرہ سے دوسری شادی کر لی۔ سرزمین حجاز موجودہ جگہ مکہ میں آل اسماعیل کے نام سے آگے بڑھی، اس لیے خطے کے اعتبار سے بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کزن حجات دار بھائی ہیں، اور اسی قبیلے قریش کی شاخ بنو ہاشم میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنم ہوا۔ پیارے دوستو، یہ ساری کہانی بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل